میری تقریریں حضور نے بھی سنی ہوئی ہیں ساری. یہ آج سانگلہ ہل گیا اور خوش آمدی کر کے آ گئے. کوئی میری امت کو سبق نہیں دیا, کوئی میری امت کو اللہ کی طرف نہیں بلایا, کوئی میری امت کو اس نے نماز کے لیے نہیں کہا, کوئی میری امت کو اس نے جہنم سے نہیں ڈرایا. میرا حوصلہ نہ پڑے. اب چلا تو میں گیا, سلام بھی میں نے عرض کر دی. اب باب البقیع شریف سے نکلا تو دوسری سوچ, پتہ نہیں رسول پاک نے میری طرف دیکھا بھی ہے کہ نہیں. وہ صحابی رسول پکا مکان بنا کے آئے, حضور چہرہ پھیر لیں. سلیمان مصباحی کس باغ کی مولی ہے؟ یہ تو پتر آپ اپنے وہم میں عاشق رسول فلانا 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 بنے بیٹھے ہیں. صحابی پکا مکان بنائے, حضور کو پتہ چل جائے, حاضر ہوں, حضور چہرہ پھیر لیں. سلیمان مصباحی کس باغ کی مولی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں جتنے بھی جاتے ہیں سب سے رسول پاک راضی ہیں؟ کیا ادھر سب سے رسول پاک خوش ہیں؟ حضرت جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنی بار اسپیشل اللہ پاک کا نام لیا؟ یہ نہیں کہ باتوں میں آ گئے اے اللہ دی قسم, نہیں یہ نہیں میں پوچھ رہا. یعنی میں اللہ تے ڈوری چھڑ چھڑی, میں اسپیشل کتنی بار اللہ کا نام لیا صبح سے لے کر اب تک جب سے بیدار ہوئے ہیں. اسپیشل کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا آپ نے. تو میں کہوں گا اقبال تیرا دور اچھا تھا, کم از کم ادھر تو تھا نا. میرا دور دیکھنا ادھر ہے اور نہ ہی ادھر ہے. سارا دن گزر جاتا ہے, ہم اس کا نام نہیں لیتے ہیں. جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سب تو بہتا نام میرا ہی رہنا. وذکر اسم ربہ فصلی واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا ولذکر اللہ اکبر. سارا دن, بلکہ سنیوں نے نیا کام شروع کر لیا. اب نعرہ تکبیر ہی نہیں مارتے, ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت مارتے ہیں. پتہ نہیں کیا ان کو سوجی ہے یا کیا ان کے ذہنوں میں آیا. پہلے ہم نے حمد نکالی, اب نعرہ تکبیر بھی نکال رہے ہو آہستہ ہے, اور نکال دینا تم نہیں, کیونکہ روکنے ٹوکنے والا تو ہے کوئی نہیں. جب محفل نعت ہوتی ہے اسٹیج پہ کون سالم بیٹھا ہوتا ہے جو تمہیں روکے؟ میں نے کئی بار جہاں موجود ہوں وہاں تو پوچھا بھی ہے, بھئی یہ کیوں نعرہ تکبیر چھوڑا آپ نے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ہوتا ہے نا اس طرح. ہمارے بچے کرتے ہیں حضرت, ڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ نعرہ رسالت لگا دیں گے. پہلے حمد نکالی, قرآن نکالا اپنے اسٹیجوں سے. اب چلو نعرہ تکبیر کے بہانے اس کا نام لے لیا جاتا تھا, وہ بھی نکالنے کو تیار ہیں. ہم سنی ہیں حضرت, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ 95 96 97 جب ہوش آ گئی, ہم یہ فلیکس تو تب نہیں ہوتی تھی, اشتہار لگا کرتے, تو مجھے یاد ہے لکھا جاتا تھا محفل حمد و نعت, محفل حمد و نعت. پھر حمد گئی, اور لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہت نام میرا لینا. اس کا نام بھی گیا اسٹیجوں سے, حمد بھی گئی, اور قرآن بھی. کتنی تلاوت ہوتی ہے, ایک کی تو تلاوت کرتے ہو آپ, بعد میں 10 نعت خواں, 8 نعت خواں, 9 خواں نعت. الحدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں ہے, ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غائب ہے. ایک بس حضرت, اور وہ بھی مجھے آہی کیونکہ قاری نہیں رہے حضرت. میں نے اس دن گنے تھے, میرے خیال میں اہل سنت کے پاس گن کے 13 قاری ہیں حضرت, قاری نہیں رہے. ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ, اب ایک قاری دن میں کتنے کے پروگرام کر لے گا؟ پروگرام تو سینکڑوں ہوتے ہیں. اگر ہم نے نہ توجہ دی, ہم نہ اپنی اسٹیجوں پہ قرآن واپس لائے, تو پتر پھر آہستہ آہستہ یہ بھی جائے, نعت ہی نعت رہ جائے گی بس حضرت. اور میں دکھ سے کہا کرتا ہوں, امت نے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت تو یاد رکھی کہ حضور نبی علیہ السلام حضرت حسان سے نعت سنا کرتے تھے, لیکن سیدنا عبداللہ ابن مسعود والی بھول گئے کہ آپ ان سے قرآن بھی سنا کرتے تھے. ہاں جی, آپ نے بلا کے فرمایا تھا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. مفہوم ہے, عرض کی سونے محبوب میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا؟ قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. میں نے دیکھا, اور اگر پڑھ بھی دیا جائے تو. میں حضرت اس دن ایک پروگرام پہ تھا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ, آپ ہی نے حکم فرمایا تھا, آپ بھی ساتھ تشریف لے گئے. وہ کوئی بچہ تھا چھوٹا نا, سید صاحب تھے, اور انہوں نے اذا السماء فطرت و اذا الکواکب انتثرت. زیادہ تر تو ہمارے قاری ظاہر ہے سورہ رحمان
یا سورہ حشر کی آیات، سورہ والضحیٰ، سورہ اخلاص، زیادہ تر ادھر سے تلاوت ہوتی ہے۔ میں نے وہ شاہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں میں نے خود سے تیاری کی ہے۔ بڑی بات تھی سورہ انفطار پہ تلاوت کر لینا، اور اچھی تلاوت کی انہوں نے۔ تو جب تلاوت کر رہے تھے نا حضرت، تو نہ تو سامنے بیٹھوں کو سبحان اللہ کی توفیق تھی، سارے ایسے بس گگو بن کے دیکھ رہے تھے، اور نہ ہی کسی کو 10 کے نوٹ کی توفیق تھی کہ اللہ کا کلام پڑھ رہے۔ ایتھے ماجے دا، کھاجے دا، باجے دا، شادے دا کلام پڑھو، اٹھ کے نوٹ سٹ کے پاگل ہو جاتے۔ رب کا کلام پڑھ رہا تھا، کسی کو 10 روپے کی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ پیر و مرشد صاحب سٹیج پہ تشریف فرما تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور مجھے 1000 کا نوٹ نکال کے فرمانے لگے جا یار تو ہی دے آیا، انہوں نے تو توفیق کوئی نہیں کی، سامان ہی ٹوٹ کے ننڈے کو پائے۔ تھوڑی دیر پہلے نعت خاناتیں پڑھ رہا تھا، ویلے دے دے کے تھک نہیں رہے تھے، رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ایک بندہ 10 روپے دینے کے لیے بھی نہیں اٹھایا گیا۔ پتہ نہیں کیا کیسے ہوا، یہ کیوں مزاج بن گئے۔ اللہ حضرت جی جن کا نام لیتے ہو ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ساری رات مصلی، اما عائشہ پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی دیکھ دیکھ کے، فرماتی مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر ساری رات قرآن، سیدنا عمر فاروق ساری رات قرآن، حضرت عثمان غنی پاک شہادت ہی قرآن پڑھتے ہوئی، سامنے قرآن رکھا ہے، پڑھ رہے ہیں، پہلا سپارہ آخری صفحہ ہے، اور تلوار چلی، خون مبارک فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ وہ آج بھی توپ کاپی میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، آپ کے خون کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا ساری رات قرآن، سیدہ کائنات ساری رات قرآن، حضرت امام حسن پاک ساری رات قرآن، اور امام حسین نے تو وہ کر دیا نہ کو پہلے کر سکا نہ کسی سے بعد میں ہوگا، آپ نے تو انوکھا ہی پڑھ دیا، آپ نے نیزے پہ پڑھ کے دکھا دیا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ادھر کیا ہے قرآن غائب ہے حضرت، قرآن۔ اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، ساڑھے بڑے بڑے گناہ ہیں، ہمیں اللہ معاف کرے، توفیق توبہ دے دے۔ پترو سارے ایک پاسے یہ کلا گناہ بہت بڑا ہے کہ آپ کی اور میرے گھر میں قرآن پڑھا ہے اور ہم نے کبھی اسے کھول کے دیکھا نہیں۔ پیروں کی تو موج لگی پڑی ہے، تیری فلانی نے کرایا، تیری فلانی نے۔ میرے ایک دوست ہیں، آگے کہنے لگے حضرت صاحب دیکھیں میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جاتا ہے، یہ بس ایک پلاٹ بیچ کے کام شروع کیا، اگر یہ نہ چلا تو میں نے سڑک پہ آ جانا ہے۔ میں نے کہا یار اللہ نہ تجھے سڑک پہ لائے نہ مجھے سڑک پہ، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ نہیں حضرت ذرا ویکھو کی ہویا، اور میں یار میں نہ آدمی مولوی بندہ، میں کیا دیکھوں، اور نہیں حضرت جان نہ چھڑاؤ، نہیں یہ ٹھیک ہو تو اللہ کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں دل میں بات آئی۔ میں نے کہا یار اس طرح کر، اپنے گھر جا اور اپنے بچوں کی امی کو ذرا پوچھ کے بتا کہ گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن شریف پڑھے ہیں۔ مجھے کہنے لگا لو حضور میں آیا ہوں کہ ویکھو میرے تے کوئی جادو شادو تو نہیں ہویا، تسی کہنے ہو قرآن ویکھ کر جا رہا۔ میں بھائی مننا ہے نا کچھ، میں بھاویں کچھ نہیں مننا ہے نا انہیں تو میں جا ویچ جا کے۔ نہیں حضرت آپ تو ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتے، میں فون میں چولی رکھ کے بیٹھا تھا، تیرا فون میں چکا، 2-2.5 گھنٹے بعد اس کی کال آئی، وہ کہتا ہے حضرت ہم نے اپنا سارا گھر چیک کیا ہے، گھر میں ٹوٹل 7 قرآن کریم پڑھے ہیں، ڈرائنگ روم میں 2 پڑھے ہیں، اوپر والے کمرے میں اتنے پڑھے ہیں، 60 ٹوٹل ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ پوچھ کے بتا کہ 7 میں سے کتنے قرآن ہیں جن پہ تم تلاوت کرتے ہو، یوز کتنے ہوتے ہیں۔ تو 1.5 منٹ بعد نہ بڑا برا سا منہ، حضرت تو میں بھی کام ملو پریشان رہنا ہوا تو مینوں بھی نہیں ٹائم لگتا، تو ظاہر ہے ماں کی تو پھر ڈیوٹی بڑی ہے، اسے بھی نہیں ٹائم لگتا، تو بچوں نے بھی پھر کالج جانا ہوتا ہے، اکیڈمی جانا ہوتا ہے، تو پھر انہیں بھی نہیں ٹائم۔ میں پھر اللہ کے بندے تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تجھے پھر وہ روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم موبائل چھڑدا ہی نہیں، ٹی وی چھڑدا ہی نہیں، سانوں کدی کھول کے نہیں ویکھیا ہے۔ اور حضرت صاحب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تو صرف مجھے ایک دفعہ نا میں نے تقریر کی تو بعد میں ایک بندہ صاحب آپ تو کہانی ہی سناتے ہیں، قرآن کدھر کہتا ہے اور کیسے کہہ سکتا ہے قرآن؟ میں تو کہنے کی بات کرتا ہے، حدیث میں تو قرآن کا جھگڑنا تک آیا ہے۔ سورہ ملک کا جو عامل ہوگا اور عامل مرے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا، کل نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں تھوڑی پڑ جائیں گی، یہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے، حدیث پاک ہے، اس کو جہنم کا حکم ہوگا، فرشتے لے کے چل پڑیں گے، سورہ ملک آ جائے گی، یا اللہ مجھ سے محبت کرتا رہا ہے، میں تو نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں۔ جھگڑے کے الفاظ ہیں،
تو میں نے کہا اگر پورا قرآن جھگڑ سکتا ہے، سورہ ملک جھگڑ سکتی ہے، تو کیا تیرے گھر میں پڑا قرآن تیری شکایت بھی نہیں لگا سکتا رب کو؟ اور سب کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہم پہ، ہم نے خود اپنے گھر جہنم بنا لی۔ اور میں نے کہا سارے گناہ ایک پاسے، ایک کلئی ایک پاسے، کہ تیرے بھی گھر میں قرآن پڑھا ہے، میرے میں بھی پڑھا ہے، لیکن نہ تو نے کبھی کھول کے دیکھا ہے، نہ کبھی۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ بعد از وصال خواب میں کسی کی زیارت ہوئی، اس نے پوچھا محمود کیا بنی؟ فرمایا مجھے میرے اللہ نے معاف کر دیا۔ پوچھا محمود کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود کہتے ہیں میں سفر پہ تھا، راستے میں کہیں رات ٹھہرا، جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا تو میرے بیڈ کے بالکل ساتھ، نہ پلنگ کے بالکل ساتھ، وہ ٹیبل پہ قرآن پاک پڑا تھا۔ تو جب میں لیٹا نا تو دل میں خیال آیا محمود ساتھ رب کا کلام پڑھا ہے اور تو سونے لگا ہے۔ کہتے میں نے قرآن کے ادب میں وضو کیا اور ساری رات نہیں سویا، کھول کے قرآن پڑھتا رہا، اللہ نے اس ادب کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ جہاں حضرت جی اور جہاں حضرت جی جہاں گھروں میں قرآن پڑھا ہے اور کوئی کھول کے نہیں دیکھتا، تو پھر کت یہ ساری گرفت ہمیں اس لیے کہ کوئی کھٹا نیلا پیلا ہرا علم نہیں ہے، دکانیں چلی پڑی ہیں، گرفت ہے ہم سب کو۔ یہ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لونڈی خریدی ایک نا، بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، کہتے ہیں میں خرید کے لایا، اللہ نے بہت بڑا گھر دے رکھا تھا، میں نے اس کو سارا گھر وزٹ کروایا، بڑے بڑے سونے کمرے، بڑے بڑے ڈیکوریٹ کمرے، سونا سامان، سونے کلین چلین۔ کہتے ہیں صرف گھر کا ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا اور فالتو سامان پڑا تھا۔ فرماتے سارا گھر دکھا کے میں نے پوچھا کون سا کمرہ چاہیے؟ اس نے وہ کمرہ چنا جس میں گھر کا ٹوٹا اور فالتو سامان پڑا تھا۔ فرماتے میں نے حیران ہو کے کہا وہ اتنے سونے سونے کمرے ہیں، یہ تو چھوڑ کے تو کون سا کمرہ لے رہی ہے؟ فرماتے تھی لونڈی، لیکن جواب اس نے بڑے سیاحوں والا دیا۔ مجھے کہتی ہے محمد حسین یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے سامان سے نہیں سونے ہوتے، کمرے یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں، کمرے یار کی یاد سے سونے ہوتے۔ میں جہاں رہوں گی میں یار کا ذکر کروں گی، کمرہ سونا ہو جائے۔ حضرت صاحب ہمارے گھر میں ٹیلیں بڑی مہنگی لگی ہوئی ہیں، صوفے ہم نے بڑے برانڈ کے خریدے ہیں، ٹھیک ہے، کراکری بڑی اعلیٰ ہے، پردے بڑے مہنگے لگوائے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں یار کا ذکر، اس لیے ہمارے گھر سونے نہیں۔ اصل نے اس میں اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سونے پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں تارے چمکتے نظر آتے ہیں، ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر جہاں یار کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کہاں ذکر ہے؟ اللہ نے مردوں کو حکم دیا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو، اور اپنے گھروں کو قبرستان سانگلے والوں۔ رسول پاک فرما رہے ہیں جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر کیا ہے؟ وہ گھر کیا ہے؟ ہم نے خود قبرستان بنا لی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا یارا اپنے گھروں میں لاؤ، یہ اپنے گھروں میں کھولو قرآن شریف۔ یہ جمعے والے دن، اب تو جب سے یہ کلپ وغیرہ چلا اب نہیں آتا کوئی بھی، نہیں تو حضرت جی جمعے والے دن نا ڈھیر لوگوں کا آیا آتا تھا مسجد، ابے اپنے بچوں کو نا چھوٹوں چھوٹوں کو لے کے حضرت صاحب دم کر دیں اس کو، چلیں آج بزرگ شخصیات بیٹھی ہیں پوچھ لیتے ہیں، شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ کو دم ہے وہ والا، بھئی کیا ہوا بچے؟ حضرت موبائل نہیں چھڑتا، کو دم کرو کہ موبائل چھڑ دو۔ بھئی ہم نے نہ کہیں پڑھا نہ کہیں سنا موبائل چھڑانے والا دم، بخار کا دم ہے، سر درد کا ہے، گردے کی درد کا ہے، ہیپیٹائٹس سی کا ہے، دل کے دورے کا بھی ہے، شرکان کا بھی ہے، لیکن موبائل چھڑانے والا دم ہم نے تو نہ پڑھا نہ ہوتا بھی تو میں نے پھر بھی نہیں کرنا تھا، اور میں نے کیا بھی کبھی۔ میں نے ہمیشہ بچے کو کہا بیٹا تو سائڈ پہ ہو ذرا، ابو جی آپ ادھر آئیں۔ میں نے ہمیشہ ابو کو ہی دم کیا، کیونکہ دم بنتا بھی ابو کو ہے، کیونکہ یہ بچے کو زہر ابو سے ہی لگا ہے۔ حضرت صاحب سچ بتائیے گا ہمارے بچوں نے کب ہمارے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہے؟ جتنا ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا نا،
کاش ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا۔ امی موبائل، ابو موبائل، دادو گھر گئے، دادا موبائل، دادی موبائل، چاچا موبائل، چاچی موبائل، تایا موبائل، تائی موبائل، پھپھو موبائل، نانو گھر گئے، نانا موبائل، نانو موبائل، خالہ موبائل، ماموں موبائل، مامی موبائل، بڑا ماموں موبائل، چھوٹا ماموں موبائل، ہر ایک کے ہاتھ میں تو موبائل ہے یار۔ تو پھر جو بچوں نے دیکھا پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا۔ ہم نے کب ان کو قرآن پکڑ کے دکھایا؟ میں آپ سب سے سوال کرنے لگا ہوں، کوئی شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا، اگر آپ سمجھتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو بول پڑیے گا۔ اب آپ اور میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے ہم اس آیت پہ پہنچ گئے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ہم یہاں آگے، اب تھوڑا سا ترجمہ آتا ہے، اور اس دن اللہ فرمائیں گے مجرموں اج، اور ابو کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اب بچے ظاہر پاس ہی کھیل رہے ہوتے ہیں، اب بچے کھیل بھی رہے ہیں اور ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھ پڑھ کے نا میرے ابو رو رہے ہیں۔ سچ بتائیے گا جڑے ویلے میں حضرت جی قرآن ٹھپ کے سورہ یاسین ختم کر کے ٹیک کے رکھ کہ میرے بچے نے کھول کے نہیں ویکھنا، بھلا ویکھاں ہے کی ہے جدو ابو جی پڑھتے نے رو پیندے نے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے کھول کے ضرور دیکھا، کہتے جی کی ہے جدو ابو پڑھتے نے رو پیندے نے۔ لیکن کدی نہ ابو روئے نہ کدی ابو نے بچیاں دے سامنے قرآن کھول لیا۔ اپنے بچوں کے سب سے بڑے دشمن تو ہم خود ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی اب یہ زمانہ نہیں یہ باتیں ہضم کر سکتا، لیکن باتیں اسی طرح ہیں۔ آپ نے کوڑا رکھا ہوا تھا بچوں کے لیے، کسی نے ایک دن عرض کی امیر المومنین اتنی سختی؟ فرمایا میں سختی کروں گا تو اس سختی سے بچ جائیں گے، فرمایا میرے کوڑے کھا لیں گے تو جہنم کے کوڑوں سے بچ جائیں گے۔ ہم دشمن ہیں اپنے بچوں کے لیے، صرف سکول بھیج دیا، صرف کالج بھیج دیا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی بڑی خیر خائی کر رہے ہیں آپ؟ بھائی رزق کا کالج سے کیا تعلق؟ آؤ میرا سیالکوٹ حضرت جی سامنے کیمرہ لگا ہو، پھر دوست ناراض ہوتے ہیں حضرت تو یہ آئندیاں گلاں کر چھڑ دے پڑے، آؤ میرے ساتھ سیالکوٹ حضرت، آدھی سے زیادہ انڈسٹری انگوٹھا چھاپ ہے حضرت، کیا تعلق اس کا رزق سے حضرت؟ کیا اس کا تعلق رزق سے حضرت؟ یہ تو رب کے معاملے ہیں۔ میاں صاحب نے فرمانے جے چاہیں تیرا جاندے نو تخت عطا فرماویں، جے چاہیں تے شاہ کو لوں در در خیر منگاویں۔ کیا تعلق اس کا؟ نہیں حضرت، میں آپ سے گزارش کروں گا رحم کرو خود پہ بھی اور اپنے۔ حضرت صاحب سارے ہم ابو بیٹھے ہیں، پتہ ابو کو کیا حکم تھا، امی کو کیا حکم تھا کہ جب بچہ اب تجھے لگ رہا ہے کہ یہ بولنے والا ہے تو پھر محنت کرنی ہے اور اس کو ہمارا نام سکھانا ہے۔ کیا؟ اللہ۔ امی ابو نو آپ نہیں آتا تھا، انہوں کی سکھانا تھی، انہوں نے کبھی خوب نہیں یہ نام لیا، ان کو کیا سکھانا ہے؟ ہمارا نام اللہ۔ لیکن حضرت جی اب جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں، یہ ہمارے جو اب نوجوان ہیں، ماں کی خواہش ہے بولے تو پہلے میرا نام لے ماما، اور ابو کی خواہش ہے کہ اگر بولے تو پہلے میرا نام لے پاپا۔ میں نے دونوں کو مشق کرواتے دیکھا ہے، بٹھا کے نا، امی بھی لگی ہوئی ہیں بولو ماما بولو، ابو کو بھی دیکھا ہے وہ بھی اللہ نہ ماما نہ پاپا، بلکہ سب سے پہلے کیا؟ اللہ۔ جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے نا، اس میں سے ایک بہترین چیز یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نام سکھاتے، لیکن خود نہیں آتا بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ کبھی خود ہی نہیں لیا تو بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ اور صاحب میں اکثر جگہ جا کے کہتا ہوں کہ میں یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ تو خیر مدرسے کے ہیں، میں بڑا ڈرا ہوں ان بچوں کو، کل یہ کیسے سروائیو کریں گے، ان کا کیا بنے گا، ان کو کیا دیا ہے ہم نے؟ یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ 40 45 یہ 35، اس حوالے سے ہم کم از کم خوش نصیب تھے۔ ہماری مائیں MA BA BSc تو نہیں تھیں، لیکن کیا ہے کہ جب ہم روئے ہیں نا تو انہوں نے ہمیں لوریاں کس چیز کی دی ہوئی ہیں؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ
لا الہ الا، ان لوریوں کا اثر آج بھی خون میں موجود ہے. وہ جب ہمیں دودھ پلاتی تھی نا، پڑھی لکھی کو زیادہ نہیں تھی، سادی تھی، لیکن وہ یہاں قرآن پڑھا کرتی تھی، یہاں ساتھ دروشی پڑھا کرتی. اس کا اثر آج بھی خون میں. ہم سروائیو کر رہے ہیں، اتنے برے حالات ہونے کے باوجود بھی ہم اپنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈر تو حضرت ان بچوں کے لیے لگ رہا ہے، یہ بیچارے وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے ماں باپ ہم ہیں، کیونکہ جب یہ روئے ہیں تو ان کو کسی نے حسبی ربی جل اللہ کی لوریاں نہیں دی، ان کو کسی نے مولا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم کی لوریاں نہیں دی. یہ بیچارے وہ ہیں کہ جب بھی روئے امی نے اپنی جان چھڑوائی اور موبائل پہ کارٹون لگا کے تھما دیا موبائل. ان کا کیا بنے گا، یہ کل کو کیا کریں گے بیچارے. لیکن حضرت صاحب ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. میں گزارش کروں گا اپنا بھی اللہ پکاؤ اور اپنے بچوں کا بھی اللہ پکاؤ. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو. ہم تو حضرت یہاں سے جانے کو ہیں، ایسے ایسے با کمال لوگ ہو گزرے، صرف یہاں نہیں بلکہ انہوں نے حضرت جی لوں میں اس نام کو پکایا. حضرت شاہ حسین نے کہا تھا ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. میرے دادا شیخ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ بھی پایا، صحبت بھی اختیار کی، سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ میں خلافت دستار خلقہ سب کچھ عطا ہوا. آپ بڑی باتیں سنایا کرتے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب وصال کا وقت آیا نا تو علیل ہوئے. حضرت ڈاکٹر کو بلوایا گیا، اس نے حضرت کی سانسیں دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے وہ کانوں میں اسٹیتھوسکوپ لگایا اور آپ کے دل پہ رکھا دھڑکن سننے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے نہ پشت پہ لگایا، پھر پیچھے، پھر اس نے جگہ جگہ لگانا شروع کر. کبھی بازوؤں پہ لگائے، کبھی کندھوں پہ لگائے، کبھی ادھر لگائے، کبھی رانوں پہ لگائے، کبھی پنڈلی. ظاہر بات ہی عجیب تھی. اب سارے انتظار میں تھے کون کوئی بولے، کوئی آخر پھر کوئی بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ سینے پہ یا پشت پہ تو چلو سمجھ آتی ہے، یہ کیا جگہ جگہ لگاتے ہو. تو ڈاکٹر کا بیان تھا جدھر بھی لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، جدھر بھی لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی. ہم حضرت یہاں نہیں پکا سکے، انہوں نے لو میں پکایا حضرت اس نام کو. چلو دل اور لو کی باری تو شاید آ جائے. میری گزارش ہے یار کم از کم ایتھے ہی بچا لو حضرت، پکاؤ حضرت، ڈھونڈو کوئی بندہ، تلاش کرو حضرت، کوئی لبو حضرت. بڑے ہیں آج بھی جو یہ گن جانتے ہیں، لیکن یہ جو گن جانتے ہیں ان کے پاس کو جاتا ہی نہیں ہے، اور اگر جاتا بھی ہے تو میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا اور اکثر و بیشتر رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا. خانقاہوں نے اپنا کام ہی بدل لیا. خانقاہوں کا کام کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. لیکن وَيُزَكِّيهِمْ بھی خانقاہوں سے نکلا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بھی نکلا، اور کیا آ گیا؟ وَدَمَّ وَتَعْوِيزَ وَأُرْسَ. تینوں نکل گئے، اور تینوں کا متبادل کیا آیا؟ وَدَمَّ وَتَعْوِيزَ وَأُرْسَ. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں، اگر غلطی پہ ہو تو اصلاح فرما دیجئے گا. میں نے آج تک کوئی ایک روایت اس طرح کی نہیں پڑھی کہ کوئی صحابی رسول علیہ صلاۃ والسلام طائف سے، یمن سے، مکہ سے چلے اور مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اللہ کے رسول میں آج صرف میں نے بولا بیچ میں آج صرف تعویذ لینے آیا ہوں. ایک روایت نہیں آپ نکال سکتے. کوئی صحابی یمن سے، طائف سے، میں کو دم کے خلاف نہیں، کوئی تعویذ کے خلاف نہیں، لیکن بھائی ایک لیول ہے اس کا، کہاں سے بات کو اٹھا کے کہاں لے گئے آپ نے؟ تو سارا کچھ اس کو بنا ڈالا. میں نے آج تک ایک روایت نہیں پڑھی کہ کوئی صحابی رسول یمن، طائف، مکہ سے مدینہ پاک حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول میں آج صرف
दम करवाने आया, बल्कि जो भी आया करता था आने वाला एक की बात अर्ज किया करता था, अल्लाह के रसूल को नसीहत फरमाई। नसीहत निकल गई खानकाहों से, तरबियत निकल गई पीर खानों से, आस्थानों से, खानकाहों से, और आ क्या गया दम और तावीज़, और साल बाद एक उर्स। और पुत्र अगर दम की भी बात सुनते हो, मैंने पढ़ा कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को गिट्टे में दर्द थी। हजरत आपको गिट्टे में दर्द थी, आपने कुछ पढ़ के ना तो अपने गिट्टे पे फूंक मारी हजरत, तो लिखा है कि आवाज गैब से क्या आती है, जुनैद होश कर अब हमारा नाम पांव पे पड़ेगा। जुनैद जरा होश कर अब हमारा नाम पांव पे पड़ेगा। हमारा दिल तो, हमारा नाम तो दिल में सजा के रखने के लिए, तू हमारा नाम पांव पे पड़ रहा है। अगर दम की भी बात करते तो कल जी वो बच्चा था, मुझे कहने लगा मेरे पेट में बड़ी दर्द है। अब दिल ना करे आंदरा नहीं, आंदरा च पखाना है, मैं रब दा ना फड़ के फूक मारा, दिल ही ना मने। मैंने बस उसके लिए दुआ कर दी, मैं या अल्लाह नू सेहत दे चढ़। अगर दम की बात करते हो तो ये भी सुन लो मुझसे, लेकिन यहाँ क्या है सारे का सारा, बस जी आ गया जी, आ गया आ गया, अल्लाह आपको बरकत दे बड़ी है। लेकिन यहाँ क्या है सारे का सारा हजरत जी यही बन गए, सारे पैसे हजरत। वो मेरे एक बड़े मोहतरम है साहबजादा साहब हैं, बड़ा आस्थान है हजरत, बाहर से पढ़ के आए हैं, दीनी तालीम के हवाले से वो नहीं रखते, क्योंकि हजरत जी तकरीबन पीरों का बेड़ा जो रोड़ते हैं ना वो मुरीद रोड़ते हैं। पीर को एहतियात करनी चाहिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बंदे ने मुंह पे तारीफ किया, आपने कोड़ा मार के फरमाया मुझे जहन्नम की तरफ बुलाता है। पीर को भी चाहिए थोड़ी एहतियात करे। लेकिन अब तो ये है पीर साहब बैठे हैं और उनके बैठे हुए उनकी मनकबत पड़ी जा रही है और पीर साहब मना ही नहीं कर रहे। लेकिन हमारे काबरीन का तरीका क्या था, वो क्या, काले मेडे कपड़े काला मेडा भेस, गुनाही भरया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश। हमारे बड़ों का क्या तरीका था, कबूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं है अखनूट कतूरा, फिर तेरे दरान खलोता पा अपने करम दा टूरा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और हम बिठा के हजरत अपनी मनकबत पढ़वा रहे हैं। क्या बंदा करे। हजरत उमर फारूक की फरमाया कोड़ा मारा, फरमाया मुझे जहन्नम की तरफ बुलाता है। तो मुरीद फिर हजरत वो किसी ने उनको बता दिया हजरत के वो अपने बुजुर्गों का ना वो मिजार फिर नवा बनाई है हजरत, और गुंबद जो है ना वो उस पर ज़रा और बड़ा करके बनाया जाए। मैं गया था, मुझे भी उन्होंने 21 करोड़ का प्रोजेक्ट है सिर्फ गुंबद शरीफ नहीं है, साथ कुछ कमरे भी बनने हैं कुछ, लेकिन सबसे जो ज़्यादा पैसे लगने थे वो गुंबद शरीफ। पुत्र गुंबद वाजिब नहीं है, गुंबद फ़र्ज नहीं है, मुस्तहब है, और मुस्तहब होने पे उलमा आले सुन्नत दलाइल रखते हैं, लेकिन फ़र्ज नहीं है जी, वाजिब भी नहीं है। मुस्तहब है और मुस्तहब होने पे उलमा आले सुन्नत दलाइल रखते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं है ये बच्चे मेरे। लेकिन बताया कि जी 21 करोड़ इस पे अंदर जी सोने से लिखाई होगी सारी, आयतल कुर्सी लिखी जाएगी, दुरूद पाक ताज लिखा जाएगा, जो है ना वो अस्माउल हुस्ना लिखे जाएंगे, नबी अलैहि सलाम के अस्माए मुबारका लिखे जाएंगे। 21 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं साथ बैठा था, मैं नीचे आ गया, वो मुझे कहने नहीं हजरत साहब साथ बैठ, मैंने हजूर मैं गल इंज कर लगा तो मैं थले बह जाना वा, मेरी गुजारिश है गुंबद ते 10 लाख ला लो, 20 ला लो, बाकी 20 करोड़ ते 80 लाख की एक सोहनी जी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाओ, एक बेहतरीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाओ। पुत्र क्या सुन्नियों ने सारे पैसे इन्हीं कामों पे नहीं लगा दिए। हजरत साहब मैं सियालकोट से आया हूँ, अमीर शहर है, अमीर बहुत अमीर शहर है, अल्लाह ने बड़ा करम। जुम्मे में अक्सर पेशतर गुफ्तगू करता हूँ, ओ यार मीरो अपने बच्चे दीन ली दो, सुन जाते हैं बोलते नहीं, फिर एक एक करके ना फ़ोन आने शुरू। हजरत साहब मेरा बच्चा बीकन हाउस में पढ़ता है, ये मैं आपको ज़रा बीकन हाउस जिस स्कूल में पढ़ता है ना, मैं ज़रा उसकी इमारत की तस्वीरें आपको सेंड करने लगा हूँ, और फिर मैं उसके क्लासरूम की तस्वीरें आपको सेंड करने लगा हूँ, फिर जो स्कूल में वो कैफेटेरिया ना, मैं ज़रा उसकी भी तस्वीरें आपको सेंड करने लगा हूँ। अगर आपके पास इस लेवल का बीकन हाउस के लेवल का कोई मदरसा है, मुझे बताएं, कल ही मैं अपने बच्चे को बीकन हाउस से आपके मदरसे में भेज देता हूँ। क्या जवाब दूँ उसको आगे? साफ कहता है जी मेरे बच्चे से नहीं ज़मीन पे वो उस कलीन पे बैठ के पढ़ा जाता है, क्लासरूम की सफ़ेदी उतरी हुई है, मेरे बच्चे से नहीं। अगर आपके पास द सिटी, आपके पास रूट्स मिलीनियम, आपके पास जो है ना वो
کلاسک اسکول سسٹم، آپ کے پاس بیکن ہاؤس کے لیول کا کوئی مدرسہ ہے مجھے بتائیں، میں آج ہی اپنا بچہ تو میں اس کو کیا کہوں، اسی 20-30 کروڑ گمبداں تے لا ہڑے بھائی مدرسہ بنایا ہی نہیں کوئی اس لیول کا جو بیکن ہاؤس کی ٹکر کا ہوتا، جو کلاسک اسکول سسٹم کی ٹکر کا ہوتا، جو دا سٹی کی ٹکر کا ہوتا، جو روٹس ملینیم امریکن گرامر کی ٹکر کا ہوتا حضرت، میں اس کو کیا کہوں کہ ہم نے 20-20 کروڑ عرس پہ لگا دیے، ہم نے 20-20 کروڑ جناب ہم نے 10-10 لاکھ قوال کو دے دیے حضرت جی، کیا کہوں میں آگے سے، چپ کر جاتا ہوں۔ کیا ہمارے سنیوں کے سارے پیسے انہی کاموں پہ نہیں لگ رہے؟ کیا بنایا آپ نے حضرت؟ بتاؤ اگر کوئی اس لیول کا کوئی مدرسہ ہے تو سارے پیسے حضرت ہم نے انہی کاموں پہ لگا، میں کیا کہوں گا، میں چپ کر جاتا ہوں آگے۔ کیا ہم نے بنایا حضرت، اور یہی ہم کر رہے ہیں۔ نہیں پتر، اللہ دا واسطہ دے کے کہنا خدا دا نا جے یہ بھی ٹر پو گے تو بڑا کچھ بچا لو گے اپنا، اپنے ادارے بناؤ یارا، اور بیکن اس کے لیول کا بناؤ، دا سٹی کے بدلو حضرت جی۔ اقبال نے کہا تھا آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پیڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیکن ہاؤس والے ہمارے مدرسوں میں پڑھنے آئیں تو پھر اپنے مدرسے کو بیکن ہاؤس کے لیول پہ لے کے آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دا سٹی کے بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھنے آئیں تو پھر اپنے مدرسوں کو اس لیول پہ لے کے آئیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابھی نہیں لوگ اتنے بے دین ہوئے، لوگوں کا دل کرتا ہے اپنے بچوں کو عالم بنانے، لیکن بدلیں اپنے آپ کو سنیوں، خدا دا واسطہ جو بڑے پیسے نعت خانہ تے قوالاں تے لا بیٹھے ہو ان کو مسجداں تے لا لو یارا، ان کو مدرسیاں تے لاؤ، ان کو علم تے لاؤ، ان کو جو علماء تے لاؤ۔ حضرت صاحب سب اپنے اپنے جو ہے نا وہ گمان میں ہیں، پتہ نہیں۔ میں حضرت صاحب یہ شاہ صاحب ہیں ادھر ایک نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت، اکثر و پیشتر چلا جاتا ہوں، اللہ نے علم لدنی سے بھی نواز رکھا ہے۔ میں ایک دن حضرت کو کہہ بیٹھا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے فرمانے لگے مولانا اپنی ہر تقریر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ بعد میں آپ کی یہ تقریر اللہ کے رسول نے بھی سننی۔ حضرت صاحب میری جان نکال دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مدینہ پاک حاضری تھی، میں جب مسجد نبوی میں داخل ہونا شاہ صاحب کی بات میرے اندر گونجے، اب مجھے اندر جاتے ہوئے خوف آئے، مجھے اپنی ساری یاویاں یاد تھیں جو تقریروں میں ماری ہوئی ہیں، جو فلاں چودھری صاحب کی فلاں کی خوش آمدیں کی ہوئی تھی، ساری یاد تھی، وہ سارا یاد تھا۔ میں نے تقریر کی اور میں نے امت کو کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اللہ امت کا یہ حال ہے، باقی باتیں تو چھوڑیں، آج تک حضرت جی امت کو روٹی نہیں کھانی آتی۔ اب دیکھتے نہیں امت شادیوں پہ کیا کرتی ہے، ایسے لگتا ہے حضرت 10 سال کے بھوکے روٹی کھانے لگے ہیں حضرت۔ اللہ کل بھی چکن کھایا تھا، پرسوں بھی چکن کھایا تھا، 4 دن پہلے بھی چکن کھایا تھا، روٹی نہیں کھانی آتی حضرت۔ گاڑی نہیں میری قوم کو چلانی آتی، گاڑی پارک نہیں کرنی آتی، ہمسائے کے کیا حقوق ہے میری نہیں، میری اس امت کو پتا ہے کس کا قصور ہے، کس نے نہیں سکھایا حضرت۔ مجھے میری جب جان جائے سامنے جاتے ہو کیسے جاؤں میں؟ میری تقریریں حضور نے بھی سنی ہوئی ہیں ساری، یہ آج سانگلہ ہل گیا اور خوش آمدی کر کے آ گئے۔ کوئی میری امت کو سبق نہیں دیا، کوئی میری امت کو اللہ کی طرف نہیں بلایا، کوئی میری امت کو اس نے نماز کے لیے نہیں کہا، کوئی میری امت کو اس نے جہنم سے نہیں ڈرایا۔ میرا حوصلہ نہ پڑے، اب چلا تو میں گیا، سلام بھی میں نے عرض کر دی، اب باب البقیع شریف سے نکلا تو دوسری سوچ، پتہ نہیں رسول پاک نے میری طرف دیکھا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ صحابی رسول پکا مکان بنا کے آئے، حضور چہرہ پھیر لیں، سلیمان مصباحی کس باغ کی مولی ہے؟ یہ تو پتر آپ اپنے وہم میں عاشق رسول فلانا بنے بیٹھے ہیں۔ صحابی پکا مکان بنائے، حضور کو پتہ چل جائے، حاضر ہوں حضور چہرہ پھیر لیں، سلیمان مصباحی کس باغ کی مولی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں جتنے بھی جاتے ہیں سب سے رسول پاک راضی ہیں؟ کیا ادھر سب سے رسول پاک خوش ہیں حضرت؟ نہیں، خوش کس سے ہیں؟ میں اسپیشل جو میرے نوجوان پتر بچے کھڑے ہو حضرت، مسجد نبوی ظاہر کیفیت بدل جاتی ہے، جیسے جیسے وہ دن قریب آ رہا ہوتا ہے واپسی کا، جان جاتی ہے یار ہوں واپس پھر جانا پڑنا ہے، دل کرتا ہے بندہ ادھر ہی رہ جائے حضرت۔ میرا دل کیا حضرت کہ چھڑیے پاکستان تے اتھے ہی رہیے، اتھے کوئی ادھر ڈیوٹی لے لئیے، مسجد نبوی شریف دے کلین چکیے کریے، صفائی کریے، یہاں بے زمزم تے ڈیوٹی لوا لیے، پانی پار کے لے آئیے کریے کلرانچ، بس زندگی ادھر ہی بسر کریں۔ رات کو حضرت ایک محفل تھی، ایک مصر سے تھے یا شام سے تھے، کچھ شیخ تشریف لائے تھے اور کو تھوڑی بہت اردو بھی وہ سمجھتے تھے حضرت۔ پتہ نہیں کیسے میرے دل کی بات چلی گئی، انہوں نے دوران تقریر نہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے جوانی میں بھی نا میرا دل چاہا کہ میں سارا کچھ چھوڑ کے نہیں ادھر ہی رہوں، بس
اور خدمت کروں. کہتے جب رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے نواز دیا ہے. اور جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے. آپ فرما رہے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ جو مجھ سے دور ہیں وہ واقعی دور ہیں اور جو میرے قریب ہیں وہ واقعی قریب ہیں؟ نہیں، بہت ایسے ہیں جو دکھتے قریب ہیں لیکن وہ بہت دور ہیں، اور بہت ایسے ہیں جو دکھتے دور ہیں لیکن وہ ہے میرے بڑے قریب. اور اگر کوئی دور رہ کر بھی میرے دین کی، میری امت کی خدمت اور خیر خواہی کر رہا ہے، سن لے وہ میرے قریب ہے، وہ میرے قریب ہے، وہ میرے قریب ہے، وہ میرے قریب، وہ میرے قریب ہے. کم کریے حضرت جی، شروع کریے حضرت جی اللہ کا نام لے کے. اور سب سے پہلا پتر اپنے مدرسے وال دھیان دو یار. میں لے کے آواں گا بچے، میں ایک ایک بوا کھڑکاواں گا، لیکن جڑا انہوں دا اعتراض ہے وہ تو پورا کرو نا یار. بناؤ بھی کنا ہاؤس دے لیول تے اپنے مدرسے. آج مدرسے میں اور یونیورسٹی میں حضرت صاحب 50 سال کا فرق ہے. وہ آگے ہے یہ کیونکہ ہم نے سارے پیسے حضرت نفلوں میں اڑا دیے حضرت، اس جانب توجہ ہی نہیں کی. خود بھی دین کی طرف آئیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں. خود قرآن کھولیں اور اپنے بچوں کو. پتر میں پھر چلو ایک نوجوانوں سے آخری بات کر کے میں بات ختم کرنے لگا. ہم کتنا کا دور کھڑے ہیں، لیکن پتر مجبوری پتہ کیا ہے، بس کوئی ساڑیاں بھی غلطیاں نہیں. اب دیکھیں نا، آپ کتنے بچے ننگے سر آئے ہوئے ہیں. یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ ممبر کا قصور ہے. ہم آپ کو منع ہی نہیں کرتے. کیوں ٹوپی نہیں پائی ہوئی؟ تو منع کیوں نہیں کرتے؟ تینوں منع کراں گا تو جڑیوں کاپیاں لے کے آئے تو میرے تے سٹنی ہی نہیں ہے. تینوں منع کراں گا کہ بھائی تو کیوں ننگے سر آئے، پھر جڑیاں تو کاپیاں لے کے آئے تو سٹنی نہیں آتے تو غصے نہ اٹھ کے ٹر جانا تو یا پھر بہ رہنا چل ہاں ہوں سارے جی مینوں آکھے میں بھی نہیں سٹنا کچھ. انہاں کاپیاں نے تہاڈا بھی بیڑا گرک کر چھڑیا، انہاں کاپیاں نے میرا بھی بیڑا گرک کر چھڑیا. یہ آپ کو شادی کارڈ آتا ہے؟ ادھر ہے سانگلا ہل میں شادی کارڈ کر رہا ہے. اچھا، شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، شیو کروا کے آنا، کٹی، کچھ بھی نہیں پتر لکھا ہوتا. سارا کچھ کر کے جاتے ہو. لیکن یہاں لکھا ہے جب مسجد میں آنا، جب میرے محبوب کے ذکر کی محفل میں آنا تو ادب یہ ہے کہ سر آپ تو مسجد میں ننگے سر بیٹھے ہیں نا. سکھوں کو دیکھو، یہ عمران خان نے کرتارپور راہداری کھولی ان کے لیے، سارے کا سارا اپنے پیسے سے، اپنے سے مراد کہ انہوں کو نہیں لیا کچھ بھی، پیسے سے بنا کے دیا. جس دن اس کا افتتاح تھا عمران خان گیا، ساتھ وہ سدھو بیٹھا ہوا تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ عمران خان ننگے سے آ رہا ہے. چل یار ساڈے لیے کھولیا، سانو بنا کے دتا، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ایویں انہوں کہاں گے سر ٹکن لو، کتے گسا کر کے باندھی نہ کر چھڑے. انہوں نے کہا جو کردہ پیا کرے، ساڈے بابے دی جگہ ہے، اسی انہوں ننگے سر بہن دینا. اگلے نے پتر دے سر تے کپڑا بنایا سی پڑھ کے. یہ اگر آپ مسجدوں میں ننگے سر آ کے بیٹھے ہو، رواج ہو گیا تقریباً حضرت. ایک تقریر یہ کی ہے، ایک میں نے دوپہر کو کی تھی، ایک میں نے ابھی رات کو، سارے ننگے سے. لیکن آپ کا تو نہیں قصور، یہ قصور ادھر کا ہے. وہ پرچیاں مروا گئی ہمیں حضرت. آپ کو کہیں گے تو آپ پرچیاں نہیں پھینکو گے. پتر میں صرف آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ کو جان بھی ہے بھی بھاری ہو گئی ہے، ہے بھی نہیں رکھ سکتے انہوں واسطے سے. اللہ پاک اج میں نے بھی نہیں بندی کیونکہ مجھے بخار ہے بہت زیادہ تیز، میرے سر ہے بھی بھاری ہو گئی ہوں، ہے بھی نہیں انہوں واسطے سر تے رکھی جاندی ہے. اللہ بس ہم پہ کیڑے کیڑے رونے روئے ہیں حضرت. ایک اور سن لو مجھ سے پتر. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال. ہاں جی، منو حضرت صاحب ایک سیانے نے دسیا اے نہیں گل کہ انہاں دیاں پرچیاں کو مینوں چبھدیاں نہیں یا مینوں چاہیدیاں نہیں. منو ایک سیانے نے دسیا سی، انہوں نے کہا ہی وہ انہاں دیاں پرچیاں دھیان نہ کری، انہاں دیاں مک جاندیاں نہیں، جے اوتھوں ودی بھی لب جے مکدی. میں ان کی خوشامد کیوں کروں گا؟ مجھے ان سے کیا غرض ہے؟ میں ان سے کیا لینا؟ میں نے حضرت کو پہلے کہہ دیا تھا، میں حضور میرے لیے کو کھانا شانا نہ پکائی. کوارا لیلا تے کوارا ککڑ تے کالیاں مرچاں تے دیسی کی وہی ہیں دے شوق پائلے ہی نہیں ہے. ایسے سکی روٹی چاہ نہ بھی کھا لیندے ہیں. صرف تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ آپ کے خیال میں وہ دیتے نہیں. باہر ایم جی کھڑی ہے میری، جاؤ پورے پاکستان کو چیلنج ہے حضرت، 10 روپے کا بھی میرے پہ ثابت کر کے بتاؤ. ہائی اوکٹین تیل ڈلتا ہے، 2,11,000 میرا میٹر ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی جیب سے چلائی ہے، اور میں نے نہیں چلائی، انہوں نے چلوائی ہے حضرت. بتاؤ کس کے پاس ہے حضرت؟ یہ اتر تم نے کیا دینا ہے؟ اور قربان جاؤں جو وہ دیتے ہیں
اس کے لیے کسی نے کمال کہا تھا، بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. صرف تھوڑی جی دلیری کرنی پیندی ہے حضرت، صرف تھوڑا جہا. میں تاں پاجی نو کیا پاجی بس کرو، اینے امت مروا چھڑی جے پھڑ کے حضرت، اینے امت تباہ کروا چھڑی جے، اینے کروائی. اور اس کے لیے ہیرا پھیریاں کرتے ہیں ہم حضرت، اس کے لیے ممبر پہ بیٹھ کے سچ نہیں بولتے، خوش آمدیں کرتے ہیں حضرت. بس جی حضرت جی، میں کہن رہے ہیں تسی پھر اٹھ کے آ گئے. آخری حدیث اور دستار بندی کر کے بس گل مکائیے. قرآن شریف پتر حدیث پاک کا مفہوم ہے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. جب تلاوت ختم ہو گئی، فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ تورات میں، انجیل میں، کہ زبور میں کس میں جائے گی سورہ طٰہٰ. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائے گی. میں کسی کو ذلیل نہیں کرنے آیا، میں صرف دل پہ دستک دینے لگا ہوں. اچھی جواب کوئی نہ دئیو ہے، جنہوں پتہ ہے وہ بھی چپ کر رہی ہو، جنہوں نہیں پتا وہ بھی چپ کر رہی ہو، لیکن جواب دئیو ضرور. کس کو پتا ہے بھلا سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے؟ تینوں تو پتر پتہ ہی ہونا ہے. کیوں بھائی میرے نوجوانوں، اگر پتر باہر سروے کیا جائے نا سانگلہ ہل کا اور سیالکوٹ کا، میرے خیال سے 80% لوگ نہیں بتا سکتے کہ سورہ طٰہٰ. اللہ بڑی معروف آیت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی سورہ طٰہٰ میں. الرحمن علی العرش استویٰ بھی سورہ طٰہٰ میں. ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. بلکہ وقل رب زدنی علما بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن امت کا ایک کثیر حصہ نہیں بتا سکتا کہ سورہ طٰہٰ، امت آج اتنی دور ہے قرآن سے حضرت، امت آج اتنی دور ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں سے، یا جتنے بندے بیٹھے، میں کہتا ہوں کوئی رات نصیب جاگیں، خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جائے اور خواب میں رسول پاک علیہ السلام فرمائیں اے میرے امتی، وہ قرآن جو میرے قلب پہ اترا، اس قرآن میں ایک سورت ہے سورہ طٰہٰ، تو سنا تو صحیح ذرا آج ہمیں. تو میں پوچھتا ہوں میرے نوجوان، کیا کہے گا آگے سے رسول پاک کو؟ کیا عرض کرے گا رسول پاک کی پاک جناب میں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں. تو چلو، راؤف ہیں، رحیم ہیں، کرم فرما دیں، خود ہی بتا دیں. 16ویں پارے میں کھول قرآن شریف. لو جی 16واں میں نے کھول لیا. سنانی کیسے ہے؟ ایسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، نہیں سنانی. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے خدا دا واسطہ جی اس پاسے آ جاؤ، اپنے اللہ والے پاسے آ جاؤ، قرآن والے پاسے آ جاؤ، دین والے پاسے. پتر ایدے چی بچت جی، اللہ کی قسم یہ اور کام خراب ہونا ہے. یہ پاکستان کے حالات اور خراب ہوں گے اور خراب ہوں گے اور خراب ہوں گے، کیونکہ آپ سن رہے ہو حامد میر کی، آپ سن رہے ہو نجم سیٹھی کی، آپ سن رہے ہو وسیم بادامی کی. انہوں نے پورا گھنٹہ قرآن چلانا ہے. اللہ اصل بات گھنٹے کی نہیں ہے، اصل بات تو 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. اگر قرآن سے پوچھیں اے اللہ کے کلام کیا وجہ ہے پاکستان کے حالات خراب ہونے کی، تو پھر قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. پتر تیری میری معیشت ایتھو نہیں تنگ ہوئی، اوتھو تنگ ہوئی ہے. اے ساک ڈار کلو ٹھیک نہیں ہونی، اے نون لیگ کلو ٹھیک نہیں ہونی، اے پی ٹی آئی کلو ٹھیک نہیں ہونی، اے پیپل پارٹی کلو ٹھیک نہیں ہونی. حضرت صاحب جس کی معیشت وہ ذات تنگ کرے یہ کر لیں گے ٹھیک؟ نہیں کر سکتے. آؤ پتر مسجد میں آ جاؤ، آؤ مسجد میں آ جاؤ میرے بچیوں. یہ اللہ کا شکر ہے، بڑا سونا اجتماع ہے. ہم نے اس سے بھی بڑی مجمع دیکھے ہیں، 25,000 والا. شروع میں جناب اتنا بڑا مجمع دیکھ کے کتنے دن مصباحی صاحب میں بھی نیچے نہیں آنا. وہ مینو اینا دنیا سونا نہ دی ہے. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب لوگ ہیں لیکن فجر میں
میں تو نہیں اس کو کہاں، آپ کہیں گے کہ بڑا کامیاب ماشاءاللہ، کوئی کامیاب نہیں. میں سمجھوں گا سلیمان مصباحی اس دن کامیاب ہوا جس دن فجر میں بھی اتنے بندے بلا لے. فجر میں ہے کوئی نہیں. میں حضرت صاحب یہ سردیاں پیچھے، میں سفر سے سیالکوٹ واپس آیا، آج بھی جاتے جاتے مجھے وہ ٹائم ہو جانا ہے. میرے دوست ہیں امامت کرواتے ہیں حضرت، ان کا مجھے فون آیا. میرے لیے یہی ہے کہ فون نہیں اٹھاتا، لیکن اس وقت گاڑی بھی میں خود ہی، میں نے گاڑی بالکل گیٹ کے سامنے لا کے کھڑی کی، فون آ گیا. میں بڑا گھبرایا، اللہ خیر کرے. 5:15 بجے کال آ گئی، بارش ہو رہی تھی نا. میں فون آ گیا، میں نے فون اٹھایا، میں حضور خیر ہے؟ انہوں نے فرمایا خیر خور چھڈو، دسو سیالکوٹ ہو کہ سفر تے ہو؟ میں نے کہا نہیں حضرت میں بس گھر آئے ہوں، گاڑی کھڑی کی ہے. کہتی حضرت بارش ہو رہی ہے، 5:20 پہ جماعت ہے، بارش کی وجہ سے ایک بندہ مسجد میں نہیں آیا، کلیاں جماعت ہوں کوئی نہیں، یا کسی نے بھیجو تو یہاں پہ پہنچو. میں مسجد میں بیٹھا ہوں. میں نے کیا حضور پیشاب بڑا سخت ہے، جتنی کہ شریعت مجھے استنجا جلدی کرنے کی اجازت دیتی ہے نا، کہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ شطرہ اندر نالی میں نہیں رہا، بالکل میں حضور با اگر کوئی بندہ آ گیا جماعت کھلار دی نہیں تو مینوں ڈیکی ہو. حضرت صاحب واش روم میں گیا، جلدی جلدی وضو کیا، گاڑی پہ بیٹھا، جتھے 170 چل دی 170 چلائی، جتھے 150 ایتھے میں رکھ کے پہنچیا. 5:40 تے سی دویاں جنے جا کے فجر دی جماعت کھلاری. یہ محفل کامیاب نہیں ہے. اس دن کامیاب ہوگی جس دن جتنے بندے محفل میں اتنے بندے. وما علینا الا البلاغ المبین.